اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے لوگوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ۔ دوسرے لوگ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑو اور ان کے دلوں کی دشمنی ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے، وہ اپنے سینوں میں جو چھپاتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے اس سے جو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ میرے پیارو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 اور اس سلسلے کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین سے خاص طور پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرما رہے ہیں، اس سلسلے کی یہ 14ویں آیت ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کے لیے ایک خاص ضابطہ مقرر فرما رہے ہیں ان کی معاشرتی زندگی کے لیے، اور خاص طور پر نہ صرف معاشرتی بلکہ ان کی وہ زندگی جس کے ذریعے سے وہ ایک مملکت کا نظام چلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ حقیقی اگر کوئی مومن کا دوست ہے تو وہ مومن ہی ہے، اور ایمان والوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ملت واحدہ ہیں، الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے۔ اس لیے مسلمان کے مومن کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دلی دوست، اپنے رازدار سوائے مومن کے کسی اور کو نہ بنائے۔ لوگوں سے تعلقات، دوسرے مذاہب کے لوگوں سے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، لیکن ان کی نوعیت دلی دوستی کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جسے ورکنگ ریلیشنز کہا جاتا ہے اس کی حد تک جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عیسائی کو اپنا سیکریٹری رکھا۔ یہ بات جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری سے فوراً اسے ہٹا دینے کا حکم جاری فرمایا۔ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ وہ بہت کام کا آدمی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم یوں سمجھو جیسے وہ مر گیا ہے، اب اس کے بغیر تم نے کام چلانا ہے اور کسی مومن شخص کو اس عہدے پر تعینات کرو۔ میرے پیارو، کفر اپنی زبان سے جو کچھ کہتا ہے اس کے سینے اس سے کہیں زیادہ بھرے ہوئے ہیں، اس نفاق سے، اس بغض سے، اس عداوت سے، جو اس کے عمل سے ابھی ظاہر نہیں ہوا لیکن وہ دل میں ایسے ارادے رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات بتلا رہے ہیں کہ جو آدمی اس پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ آج امت مسلمہ میں اس آیت پر عمل پیرا
न होने की वजह से कितनी मसाइब, कितनी तकालीफ से गुज़रना पड़ रहा है। मेरे प्यारों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो शख्स भी हमारी इन बातों पर अमल पैरा होगा वो मोमिन है और वो ही अक्लमंद है, और जो शख्स इस पर यकीन नहीं रखेगा, इस पर अमल नहीं करेगा, तो उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अक्लमंद नहीं कहा। और मोमिन हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म पर सरे तस्लीम खम कर देने वाला होता है। अगर उसके अंदर ये जज्बा इताअत पैदा नहीं होता तो फिर वो मोमिन नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस आयत मुबारका के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उन तमाम तरीक़ों को, उन तमाम रवैयों को छोड़ने की तौफीक अता फरमाए जो इस आयत के ख़िलाफ़ है। आमीन आमीन आमीन।